اسد بھائی نے تو ہمیشہ کوئی بھی محفل ہوئی تو ضرور مینوں یاد کیتا۔ انسان جیندہ ہوئے تے ملاقات ہو ہی جاندی ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہوندے نے کہ جنہاں دی شراب خانے چ پہلی ملاقات ہوندی ہے۔ کچھ ایسے بدبخت نے جو جوئے دے اڈے تے ملدے نے۔ کچھ ایسے بدبخت نے کہ جو سود دے لین دین واسطے ملدے نے۔ کچھ ایسے بدبخت نے کہ جو پہلی دفعہ ملدے نے تو رشوت لے دے کے تو کچھ کم کران واسطے ملدے نے، مگر مقدر انہاں دا اچھا ہوندا ہے جنہاں دی پہلی ملاقات دا سبب ہی محمد کریم دا ذکر بن جاتا ہے، جو اپنے آقا دے ذکر واسطے ملدے نے۔ تو آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں نے کچھ باتیں عرض کرنیاں نے۔ بہت سارے چہرے میں ہر سال دیکھتے ہیں، کچھ ایسے نے کہ جنہاں میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور دا ہر عاشق، حضور دا ہر غلام، حضور دا کلمہ پڑھن والا ہر انسان اودے جوڑے میرے سر دا تاج نے، کیونکہ اودے دل دیاں دھڑکناں وچ مدینے دا آقا آباد ہے۔ میں آپ تمام حضرات واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ آپ نو دارین دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری حسنین ضیائی صاحب آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور اس محفل وچ تشریف لے آئے۔ اللہ علماء دے علم و عمل دے اندر لافانی برکتاں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے، ایک آیت دا حصہ ہے، فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لے آؤ اللہ تے، اس دے رسول تے اور اس نور تے جو اتاریا گیا، یعنی قرآن کریم تے ایمان لے آؤ۔ میرے اللہ نے خود حکم فرمایا کہ اللہ تے ایمان لے آؤ، رسول تے اور قرآن تے ایمان لے آؤ۔ اسی آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کرنیاں نہیں۔ آپ نے خوبصورت تلاوت بھی سنی، انداز نکابت بھی اچھا سی، خوبصورت نعتاں بھی سماعت فرمائیاں۔ موقع دی مناسبت تے میں ترنم لگا دیاں گا، لیکن آمد دا مقصد یہ ہے کہ پیغام دین آپ تک پہنچایا جائے۔ اور میریاں یہ باتاں تسی ہر سال ہی سندے ہو، اور میرا جو مزاج ہے وہی ہے کہ میں بات سمجھاواں گا تو پھر اگے چلاں گا۔ ویسے تو ساڈے ہاں ہر چیز اپنے مزاج تے پرکھن اور تولن دا ساڈے ہاں معمول ہے۔ محافل بھی اپنے مزاج دیاں ہوندیاں نے۔ اسی ہر چیز وچ طبیعت نو پیش نظر رکھدے ہاں۔ مثال دے طور تے کہ اگر تسی باہر مین روڈ تے ایک جنازہ جاندہ دیکھو تو یقیناً ہر مسلمان دی یہ کوشش ہوئے گی کہ میں اگر جنازے نال جا رہے ہیں تو پھر میں کندھا بھی دیاں، کیونکہ جنازے نو کندھا دینا بہت ثواب دا کام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاکے حضور فرماندے نے، جو جنازے دے نال جائے اللہ دی رضا واسطے اور جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے، اس نو ایک قیرات ثواب ملدا ہے۔ اور جو اللہ دی رضا واسطے جنازہ پڑھ کے قبرستان قبر تک نال جائے اور قبر بن رہی ہوئے تو ذکر کردہ رہے، اور قبر بن جائے تو پھر واپس آئے، انہوں 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا قیرات تو کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اود پہاڑ ایک دفعہ تولیے تو ایک قیرات بنتا ہے۔ ان اود پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اور اس کی چوڑائی بھی کتنی ہے؟ کوئی ہے جو اود پہاڑ دے وزن دا اندازہ لگا سکے؟ اور ویسے بھی سائنسی طور پہ بھی یہ بات اس وقت آج ساڑھے سامنے ہے کہ بلند چیز جتنی زمین دے اوپر ہوندی ہے اس تو 2 یا 3 گنا وہ زمین دے اندر ہوندی ہے، تاں اس دا ایک لیول برقرار رہندا ہے۔ وہ زمین دے اندر زیادہ ہوندی ہے۔ دیکھ لو اساں نے اگر ایک گھڑی لگانی ہے، کلاک لگانا ہے، یا کوئی ڈیکوریشن پیس لگانا ہے دیوار دے نار، اور تھوڑا جیا کیل دیوار دے اندر ٹھوکیے تو جگہ مضبوطی نال نہیں پکڑے گی اور گھڑی گر جائے گی، تو 3 حصے دیوار دے اندر کیل نو جانا پیندا ہے، تھوڑا جیا باہر رکھنا پیندا ہے تاکہ مضبوطی ہوئے۔ تو میرے رب نے بھی اس زمین تے پہاڑاں نو اوتاد لفظ قرآن وچ استعمال کیتا گیا ہے کہ میخاں دے طور تے یہ پہاڑ اللہ نے لگائے نے، کیونکہ جدوں زمین پانی تے زمین بنی سی تو زمین ہل رہی سی، اور اللہ نے میخاں دے طور تے، کلاں دے طور تے اس زمین نو لگایا،
فرمایا۔ عارف کھڑی فرماندے نے کہ دھرتی پاؤند دلاندی آہی ادھر ادھر ہو کے حکمت نال لگائے اس موکم کوکھا فاندے کوکے۔ اللہ نے پہاڑاں دے کل اس زمین تے لگائے تاکہ زمین ایک جگہ تے رک جائے تو اود پہاڑ جتنا زمین دے اوپر اس دی بلندی ہے 2 یا 3 گنا زمین دے اندر ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے جو اللہ دی رضا واسطے جنازہ پڑھے انہوں ایک دفعہ اود پہاڑ تول کے جتنا ادا وزن بندا اتنیاں نیکیاں عطا کیتیاں جاندیاں نے۔ اور جو اللہ دی رضا واسطے قبرستان تک نال جائے انہوں 2 دفعہ اود پہاڑ تول کے دتا جاندا ہے۔ لیکن اس وقت جنازہ پڑھن والیاں کوئی ایک دکھا دیو جڑا اللہ دی رضا واسطے آیا ہو، کوئی ایک دکھا دیو۔ کوئی برادری راضی کرن آیا ہے، کوئی محلے داری واسطے آیا ہے، کیونکہ 70% جنازہ پڑھن والیاں او ہوندے نے جڑے صرف کھڑے ہوندے نے، انہاں نوں جنازہ آندا ہی نہیں۔ وہ صرف علاقے والے نوں، برادری والے نوں، محلے والے نوں دھوکھا دین آندے نے کہ اسی آ گئے ہاں، منہ دکھان آندے ہاں۔ جو بندیاں نوں دھوکھا دے رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا باپ دی میت سامنے ہوئے گی، آج انہوں بھی دھوکھا دینا پوے گا کیونکہ جنازہ تو آندہ نہیں سی۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا سا کہ ساڈا مزاج یہ ہے کہ اسی جنازے نوں کندھا دین دی کوشش کرانگے، کیوں؟ ثواب ملتا ہے۔ لیکن میں علماء دی موجودگی، سنجیدہ لوگاں دی موجودگی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ جتنا جنازے نوں کندھا دین نال ثواب ملتا ہے اس تو 1000 گنا زیادہ زندہ نوں سہارا دین نال ثواب ملتا ہے۔ مگر اسی زندہ نوں سہارا دین واسطے تیار نہیں اور مردے نوں کندھا دین واسطے تیار ہاں، کیونکہ اسی اپنی طبیعت تے لے کے آئے ہیں۔ مثال دے طور پہ جدوں بڑی محافل نعت اور محافل میلاد ہوندیاں نے تو اس بڑی محفل میلاد وچ کیونکہ اپنے پیسے دا بھی اظہار کرنا ہے تو عوام زیادہ بلان واسطے لوگ عمرے دا ٹکٹ رکھ دیں گے۔ آج کل تو الامان الحفیظ جو مزاج ہو چکا ہے، پلاٹاں دیاں فائلاں بھی رکھیاں جا رہی ہیں، موٹر سائیکل بھی رکھے جا رہے ہیں، موبائل فون بھی رکھے جا رہے ہیں اور 15 عمرے دے ٹکٹ بھی رکھے جا رہے ہیں۔ جس معاشرہ دے اندر فجر دی نماز تو پہلے ایک مدرسہ وچ ایک بچہ قرآن دی منزل یاد کرن واسطے وضو ٹھنڈے پانی نال کر کے جدوں بیٹھدا ہے اور سردی دی وجہ تو ٹھٹر رہا ہوندا ہے اور اودے جسم نو گرم کرن واسطے ایک چھوٹی جی پرانی چادر بھی موجود نہیں ہوندی، اس معاشرے وچ 15 عمرے دے ٹکٹ محفل نعت وچ رکھنا اے زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائی جس معاشرہ دے اندر حکومتی لیول تے مدارس نو بند کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہوئے لیکن پھر بھی ایک مولوی جو 15,000 تنخواہ لے کے 15,000 بینک دے چپڑاسی دی بھی تنخواہ نہیں ہوندی، بینک دا چپڑاسی بھی زیادہ لے رہے ہیں لیکن مولوی پھر بھی میرے محمد دا دین سنبھال کے بیٹھا ہویا ہے۔ اس معاشرہ دے اندر کہ جتھے مولوی 15,000 تنخواہ لے کے تہاڈیاں باتاں بھی سنے اور عمرے دے ٹکٹ محافلاں وچ ونڈے جان تو پھر یہ مذاق دین نال نہیں تو اور کیا؟ ہاں اگر عمرے دا ٹکٹ تساں نے رکھنا ہے، اگر اللہ نے تانوں توفیق دیتی ہے، میں کہنا تسی 50 عمرے دے ٹکٹ رکھو لیکن مزاج بدلو، سوچ بدلو، انداز بدلو۔ سال بعد محفل ہوئے گی نا عمرے دا ٹکٹ دینے تو تھوڑا جہا انداز بدلو۔ محفل وچ عمرے دا ٹکٹ نہ رکھو، اپنے محلے دی مسجد وچ اعلان کرو 1 جنوری تو 31 دسمبر تک جو نمازی 5 وقتہ نماز تکبیر اولا دے نال پڑھن گے انہاں دا نام لکھ کے قرآن اندازی کیتی جائے گی، جنہاں اتھے سجدے کیتے ہون گے انہاں نو سینے حرم وچ سجدے دا موقع دیتا جائے گا، جنہاں اتھے درود پڑھیا ہوئے گا انہاں نو مصطفیٰ جان رحمت دی روزے دیاں جالیاں سامنے کھڑا کر کے درود پڑھن دا موقع دیتا جائے گا۔ محفل وچ عمرے دا ٹکٹ نکلنا اور مسجد دی نماز تے عمرے دا ٹکٹ نکلنا زمین آسمان دا فرق ہے۔ 50,000 بندہ محفل وچ آ گیا
عمرے دا ٹکٹ 50 بندیاں دا نکلیا تو باقی دا تو کوئی فائدہ نہیں ہویا، لیکن 100 بندے نے بھی اگر نماز شروع کر دیتی، ایک بندے دا ٹکٹ نکل آیا تو 99 نو سال پر سجدیاں دا چسکا نہیں پہ جائے گا، سجدیاں دی لذت نہیں آ جائے گی۔ اور تو 4 دن سگرٹ دے سوٹے لائے، 5واں دن تیرا دل نہیں پیا لگدا، جنہیں سال سجدے کیتے ہون گے وہ کہے گا اگر اتھے جانا نصیب نہیں ہویا رب دے اس گھر تے جانا نصیب پیا ہوتا ہے نا۔ تو تھوڑا جی انداز بدل رو تاکہ تیرے عمرے دے ٹکٹ دی وجہ تو تیری محفل دے بندے نہ بڑھن، رب دے گھر دے نمازی بڑھنے چاہیے نے، سجدیاں والے سر بڑھنے چاہیے نے، اور ذکر کرنے والیاں زباناں بڑھنیاں چاہیے، کیونکہ اسی ہر چیز نو اپنی طبیعت تے، اور اسلام دا پہلا اصول ہے، میں کہنا اسلام دا پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام میں مرد ہے۔ اللہ حکم دے رہی ہے کہ تیری میں نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کسے نو پسند کرنا ہے تے مرضی محمد دی چلے گی، کسے نو نہ پسند کرنا ہے تو مرضی محمد دی چلے گی، نہ لین وچ تیری مرضی دی اجازت ہے نہ چھڈن وچ تیری مرضی دی اجازت ہے، قبول کرن وچ بھی مرضی سونے محمد کریم دی ہے اور چھوڑن وچ بھی مرضی سونے محمد کریم دی ہے۔ اور دیکھ لو اسی طبیعت دے عادی ہیں، اسی غیران نال جفے پاواں گے، سکی بہن بھی ناراض ہے، سکا بھائی بھی ناراض ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ میں کہنا جس طرح بہت ساریاں کمپنیاں جدوں سٹاک زیادہ ہو جائے نا تو لوٹ سیل لگاندیاں نے، حالانکہ انہاں دی سیل نہیں ہوندی، اودے وچ بھی انہاں نو منافع ہو رہا ہوندا ہے، لیکن جو لوٹ سیل میرے آقا نے جنت دی لگائی، فرمایا ناراضگی ختم تو کر دے، تینو جنت دا ٹکٹ میں عطا کر دیاں گا۔ حضور فرماندے نے صلح تو کر لے، تینو جنت دا ٹکٹ میں عطا کر دیاں گا۔ اور پھر جو ساڈے معاملات نے، کیونکہ ہر چیز نو دکھلاوا اور ہر چیز دے اندر میں اور ہر چیز دے اندر اپنی مرضی، مثلا بندہ فوت ہو جاتا ہے، پہلی روٹی یا خصوصاً کل تے جو تیسرے دن اہتمام دعا دا کیتا جاتا ہے، اکثر برادریاں دے اندر کل دی روٹی تے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک فرد کہندا ہے کہ اے روٹی دا خرچہ میں دینا ہے، دوجا کہندا ہے اے روٹی میں دیاں گا، کیونکہ ہن علاقہ بھی دیکھ رہی ہے، برادری بھی کٹھی ہے، اور اس نے ہن سب نو دکھانا ہے کہ روٹی میں دے رہی ہے۔ سوال اے ہے کہ مرن تو بعد ہی تینوں یاد آیا کہ اے روٹی دا خرچہ میرا بندا سی۔ میں راولپنڈی دے چوک دے اشارے تے رکا سا، میرے اگے ایک رکشہ سی، تو اشارہ بھی کھلن والا سی اور رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی، تو میں نے موبائل نال تصویر کھچ لئی، بعد وچ گھر جا کے لکھیا۔ ان شاعر نے جو شیر لکھیا ذرا اس تے توجہ دینا، وہ کہندا ہے کہ دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا۔ ایک جملہ تھوڑا جا کڑوا ہے مگر سنو، بعض دفعہ نا اینٹی بائیٹک دوائی لینی ہی پیندی ہے، اور بعض دفعہ انجیکشن دیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے۔ ماں باپ دے مرن تو بعد جتنا تو صفا تے فروٹ سجایا ہے نا، کدی باپ زندہ سی تو پلیٹ وچ اسی طرح سجا کے پیش کیتا سی یا نہیں کیتا سی؟ یعنی دوجیاں نو کھلانا منع نہیں، ثواب ہے، او دوجا کھائے گا تے تیرے مرن والے نو ثواب پہنچے گا، لیکن او تیرا پیو جدوں خود کھائے گا تے تینوں ثواب بہت پہنچے گا۔ لیکن اسی اپنی طبیعت نو لے کے بیٹھ گئے، ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ دکھڑا ہے، ایک الگ دکھ دیاں باتاں نے کہ اسی محافل منا کے بھی دین نہیں سکھ رہے، اسی میلاد منا کے بھی دین کو دور ہو رہے ہیں، کیونکہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر چیز آپ دے سامنے ہے۔
ہن تے محفلاں وچ لوگاں دی تربیت کم کیتی جا رہی ہے اور لوگاں نو کافر اور مشرک اور بے ایمان زیادہ بنایا جا رہا ہے، ایک دوجے تے فتوے لگائے جا رہے ہیں، بہت دلگیر ہیں سنی سنے کس کی کہیں کس کے، بہت دلگیر ہیں سنی سنے کس کی کہیں کس سے، کہیں انداز تکلم ہے کہیں جذبات کا دھارا، ہمیں بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی، ہمیں اپنوں نے آ لوٹا ہمیں اپنوں نے آ مارا۔ تو محافل دا مقصد سی تربیت ہونا، تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے میں نے جس آیا پاک دا انتخاب کیتا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے اور اس نور تے جو اتاریا گیا۔ تو انہاں تیناں چیزاں دی مختصر جی شرح میں آپ حضرات دے سامنے عرض کراں گا۔ حضرات گرامی، سب تو پہلے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا واقعی اسی اللہ تے ایمان رکھدے ہیں؟ کیا واقعی اسی اللہ تے ایمان رکھدے ہیں؟ دیکھو ایک جگہ تے اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے کہ اللہ دا حق ہے کہ اس کو ڈریا جائے، لیکن اسی جتنا کیمرے کو ڈردے ہیں اتنا اللہ کو نہیں ڈردے۔ ایک جگہ تے اللہ فرماندا ہے اللہ دا اور اس دے رسول دا حق ہے کہ اس نو راضی کیتا جائے، لیکن اسی جتنا ایم پی اے ایم این اے نو راضی کر رہے ہیں اتنا رب رسول نو راضی نہیں کر رہے۔ دیکھو میرے اللہ کریم نے نا ایک جگہ تے خود انسان تے ایک سوال کیتا، ساڑھے ہاں جس طرح توتا اس نو ایک بولی سکھا دیتی جاندی ہے نا، اسی نماز بھی اسی طرح سکھیے اور قرآن بھی اسی طرح سکھیے، بڑی معذرت دینا ساڑھے گھراں دے اندر رمضان وچ قرآن کھلنے اور جس طرح وہ توتا پڑھ رہا ہوندا ہے نا رٹی ہوئی بولی، اسی طرح ساڑھے پڑھنے اور پڑھ دے ہیں ایک لمحے واسطے بھی سوچنا نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کہ کم از کم سال وچ ایک دفعہ کسی صحیح قاری صاحب نو قرآن سناؤ، اگر مکمل نہیں تو کم از کم مختلف جگہ تو قراء حضرات نو علماء نو پتہ ہے کہ کیڑیاں جگہ ذرا مشکل نے اتنے تلفظ ادا کرنا ذرا مشکل ہوندے نے، وہ پھر اتوں سن دے نے۔ لیکن کی کریے دولہا جدوں نکاح دے وقت آندا ہے تو اس وقت بھی دولہے دا باپ کہندا ہے مولوی صاحب تسی کلمہ خود پڑھ لو، اور دولہا صاحب نے پھر کلمہ نہ سنان دی ایک وجہ بھی کڑ کے رکھی ہوندی ہے کہ شرم آندی ہے، وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ شرم آندی ہے۔ ویسے میں موجودہ دور وچ ایسے دولہے کہ جو کہندے نے سانو کلمہ سنان دیاں شرم آندی ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے، واہ شرما والے یا راتی مہندی چاہ کے ماں نچدی رہی تینوں ادوں شرم نہ آئی؟ تیری بہن نچ کے تے پورے محلے نو اپنا ادھا ننگا جسم دکھاندی رہی تینوں ادوں شرم نہ آئی؟ تیرے پورے خاندان دیاں عورتاں نے نچ کے تے ادھے محلے تک گانیاں دیاں آوازاں پہنچائیاں تینوں ادوں شرم نہ آئی؟ اور شرم آئی بھی تے کلمہ سنان دیاں شرم آئی؟ تو حضرات گرامی اسی کیونکہ دین نو اہمیت ہی نہیں دیتی، ساڑھے ہاں دنیا دی اہمیت ہے دین دی نہیں۔ کتنے دوست احباب بیٹھے نے، کتنے بزرگ بیٹھے نے جنہاں دی اولاد ہے پڑھ رہی ہے یا پڑھ چکی ہے، میں جواب نہیں لواں گا، صرف فکر دینی ہے، سوچ دینی ہے تساں اولاد نو انگلش پڑھان واسطے کتنی فیس دے کے استاد رکھیا اور قرآن پڑھان والے قاری نو کتنی تنخواہ دیں دے۔ ایک اکیڈمی والا اگر 15,000 بھی مضمون دا منگے تسی کہندے ہو انگلش ضروری ہے پڑھاؤ، اور 500 تو اتے مولوی نو دینی پہ جائے تو تانوں موت پہ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اج دین ساڈے اندر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جاہل پیران نو نظرانے دے کے امیر کر دیتا، جاہل نات خانہ نو ویلا کر کے امیر کر دیتا، اور مولوی سال بعد بھی اگر نیا اچھا کپڑا پہن لوے تو کم از کم 6 دن تواڈے پیٹ بھی درد رہندی ہے۔ مولوی اگر اچھا موٹر سائیکل لے لوے تو تسی سر پکڑ کے بیٹھ جاندے ہو مولوی اتنا امیر ہو گیا، کیونکہ آج علماء نو اتنا مجبور کر دیتا ہے۔ یہ انگریز کتھوں سوچ لے کے چلے آ کہ مولوی نو کمزور کرو۔ ایک او وقت کہ جدوں سلطان شہاب الدین غوری نے
افغانستان تو چل کے تے اجمیر حملہ کرنا سی اور افغانستان تو اجمیر تک اپنی فوج نو لے کے جانا ہے، رستے دے اندر اخراجات برداشت کرنے نے، حالات کیسے ہون گے، پیسہ ضرورت ہے، خزانہ خالی ہے اور جانا بھی ضروری ہے۔ تو اس دور دے اندر شہاب الدین غوری امام فخر الدین رازی کو لوگ قرضہ لے کے گیا سی۔ بھائی بادشاہ وقت ایک مولوی کو لو قرضہ پیا لیندا ہے، کیوں؟ ادو مولوی طاقت وچ ہوندے سن، جدوں مولوی طاقت وچ ہوے تو پھر کوئی کسے دا نہیں بگاڑ سکدا۔ مولوی کمزور ہو جائے تو علاقے دا تھانے دار مسجد دا سپیکر نہیں چلن دیندا، مولوی طاقت وچ آ جائے تو پوری دنیا مل کے بھی خادم رضوی دی ویل چیئر نہیں بن سکتی، کیونکہ مولوی طاقت وچ آ گیا ہے۔ ایک وقت سی جدو مساجد دے سپیکر اتارے گئے، جدو کرکٹ میچ دی خاطر لاہور دیاں مسجداں بند کیتیاں گئیاں تو علامہ رضوی نے اس وقت کیا سی، آل سنت مسلمانان پاکستان ہوش دے ناخن لو، ایک گل تہاڈے سپیکراں تک نہیں رہے گی، اگے بدے گی۔ ہن کیا ساڈے مدارس بند کرن دی کوشش نہیں کیتی جا رہی؟ میرا سوال ہے، کیا کسی پیر دے عرس کولو حکومت نو تکلیف ہے؟ کیا شام کلندر دے نام تے کسی قوالی نائٹ کولو کفر نو تکلیف ہے؟ میرا سوال ہے، کیا کسی نہ محفل نعت کولو کفر نو تکلیف ہے؟ آخر مدارس کولو تکلیف کیوں؟ کیونکہ قوالی تے دھمالاں پایا وہ دھمال والے ملدے نے، اور عرصاں تے چادر چڑھایا صرف عقیدت والے ملدے نے، اور محفل نعت تے نوٹاں دیاں بارشاں کرن والے صرف امیر بے نماز ملدے نے۔ لیکن مدرسہ چلدا رہے تو خادم رضوی ملدے نے، اور پھر مدرسہ چلدا رہے تو شاہ احمد نورانی ملدے نے، کیونکہ مدارس یہ چیزاں پیدا کر کے اگے بھیج دے نے۔ کیونکہ مدرسے وچ قوالی نہیں سکھائی جاندی، محمد دا قرآن سکھایا جاندا ہے۔ مدرسے وچ لوگاں نو صرف او نعتاں نہیں سنائیاں جاندیاں جو انڈیا فلم دا گانا سن کے لکھیا جائے، اوتھے او نعتاں سنائیاں جاندیاں نے جو نبی دے دشمناں نو جواب دین واسطے حسان ابن ثابت پڑھدے تھے۔ تو خیر ایک دردمند دل دی آواز سی جو آپ تک پہنچائی، اسی اپنے اللہ کو لو دور ہو گئے۔ سنو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ایک سوال انسان تے کیتا، فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب کو لو کس چیز نے تنو دور کر دیتا، کیوں دور ہو گیا؟ انسان، اے انسان ذرا دیکھ، یہ تیرا وجود ایک ہی چیز ہے۔ آج میں پہ ہوندی یہ چار جیب وچ پیسے آ جانا تو تکبر آ جاتا ہے۔ ذرا دولت مند زیادہ ہو جائے نا اور مہنگا کپڑا عید تے سوا لوے تو پھر عید دی نماز واسطے بھی بندہ کرو جا نماز نال لے کے جاتا ہے، پھر مسجد دیاں صفاں انہوں میلیاں لگ دیاں نہیں۔ اور علماء فرماندے نے میرے آقا کریم دی حدیث دا خلاصہ دے طور پہ کہ بندہ نماز پڑھن جائے ادی پیشانی تے مسجد دا کوئی تنکا لگ جائے، کپڑے نال مسجد دی صف دا کوئی تنکا لگ جائے، جب تک وہ تنکا جسم یا کپڑے نال لگا رہے گا وہ آدمی دی بخشش دی دعا کردہ رہے گا۔ اور کچھ دولت مند ایسے نے عید پڑھن جاندے نے لیکن جا نماز کرو، کیونکہ انہاں ظالماں نو رب بخشنا نہیں چاہتا، کیونکہ انہاں نہ زور پڑھنی، نہ فجر پڑھنی، نہ 5 وقت دی نماز، وہ تو جمعے بھی چھوڑ دیں دے۔ تو اللہ فرماندا ہے کس چیز نے تنو میرے کو دور کر دیتا؟ اے انسان تو اپنے اس جسم دی آسانی واسطے سجدے چھوڑ دیتے؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں،
ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ تو انسان تو کیے کچھ بھی نہیں، میں رستم زمان اور میں 10 من بھی اٹھا لینا ہے، ریڑھ دی ہڈی دا مورا نہیں، صرف ایک ناڑ اور ریڑھ دی ہڈی وچ دبا دے وے تو اٹھ نہیں سکتا، بس تیری اتنی اوقات ہے۔ سر وچ تھوڑا جیا درد کر دے وے تیرے سکون ختم ہو جاندے نے، لیکن جا کے اسپتال دیکھ کتنی دنیا وینٹیلیٹر تے پئی ہے، تو بغیر وینٹیلیٹر دے سانس پیا لینا ہے، تو دا شکر کرنا بھول گیا۔ اور کتنے لوگاں نو دیکھ جو کھان تو بعد دل دیاں دوائیاں لیندے نے، تیرا دل ویسے ہی پیا دھڑکدا ہے، تو دا شکر کرنا بھول گیا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا چاہو تو اللہ دیاں نعمتاں گن نہیں سکتے۔ دو چار نعمتاں دی بات نہیں، دو چار نوالیاں دی بات نہیں، ماں دے پیٹ وچ تیرا بڑھنا وہ بھی ایک نعمت، پھر تیری اچھی شکل بنانا وہ بھی ایک نعمت، پھر اتھے تینوں خوراک پہنچانا وہ بھی ایک نعمت، اور پھر اس بند کوٹھری وچوں تینوں اس دنیا وچ لے آنا یہ بھی ایک نعمت، پھر اس دنیا چاہ کے پھر تیرا سانس آنا یہ بھی ایک نعمت، اور پھر تیرے کمزور بدن وچ طاقت آنا یہ بھی ایک نعمت۔ پہلے تو کروٹ نہیں سی بدل سکتا، پھر آہستہ آہستہ کروٹ بدلنی شروع کیتی، پھر بیٹھنا شروع کیتا، پھر ریڑنا شروع کیتا، پھر سہارے نال پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کیتا، پھر سہارے نال چلنا شروع کیتا، پھر رب نے تینوں طاقت دیتی، پھر تو چلن لگ پیا، پاؤں بڑے ہوئے زمین تے گرفت مضبوط ہوئی، ہاتھ بڑے ہوئے چیزاں تے گرفت مضبوط ہوئی۔ اگر وہ ہاتھ دی ایک ہڈی بناندا تیرا ہاتھ کسے کام دا نہیں سی، انہیں کتنے جوڑ رکھے، چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی پکڑ سکیں، بڑی تو بڑی چیز سے بھی اپنی گرفت حاصل کر سکیں۔ تینوں طاقت دیتی، اکھاں دا نور دیتا، دل دا سکون دیتا، کنا دی سماعت دیتی۔ ہن ذرا تنہائی تے بیٹھ کے سوچ، اے دل بنایا تو کس وجہ تو بنایا ہے، اے زبان بنائی تو کس وجہ تو بنائی، اے کن بنائے تو کس وجہ تو بنائے۔ میرے بھائی تیرا بولنا یا رب نو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، تیرا دیکھنا یا رب نو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، تیرا چلنا رب نو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ ہن فیصلہ تو کرنا ہے، میں بول کے رب راضی کرنا ہے یا بول کے رب ناراض کرنا ہے، ایک ایک چیز دا تو فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل سنت دا مقدر ویکھو، مہینہ عرس ابو بکر دا پر علی دا نا کتنے ادب نہ لیا جا رہا ہے۔ آل سنت دا مقدر ہے، نبی دے ہر یار دی عزت کر دے ہاں، نبی دے ہر پیارے دی عزت کر دے ہاں، کیونکہ سانو پتہ ہے ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک جنہاں نو محمد نے سوارے ہیں سارے ہی چنگے نے تے سارے ہی پیارے نے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کو ایک بندے نے سوال کیتا، اے علی اللہ دیاں اتنیاں نعمتاں نے، اگر میں انہاں نعمتاں دا کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہواں تو کوئی طریقہ ہے؟ زیادہ نہیں، کم از کم تھوڑا جیا تو کوئی طریقہ دسو۔ فرمایا ہاں ہے طریقہ۔ انہیں پوچھیا علی او کی؟ اس محفل وچان والو حضرت مولا علی دا یہ جواب سمجھ لیا نا تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ انہیں پوچھیا اللہ دیاں نعمتاں دا کم از کم شکریہ ادا کرن دا کوئی طریقہ ہے؟ تو فرمایا بالکل ہے۔ انہیں پوچھیا او کی؟ فرمایا بس
ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰੋ تو ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? کیا وہ شراب خانے دیکھنا چاہتا ہے؟ اتھے رش نظر کیوں آ رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹا جا سوال کرانگا کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اسی آبادی دے رہنے والے نے، کچھ ارد گرد تو تشریف لے آئے ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے علاقے دا تصور کر کے میرے اس سوال نو ذرا سوچن دی کوشش کرے کہ تسی جتھے رہندے ہو کیا اتھے کوئی یہودی رہندے؟ کیا اتھے کوئی سکھ رہندے؟ کیا اتھے کوئی ہندو رہندے؟ یعنی کوئی غیر مسلم نہیں، سارے مسلمان، یعنی یہ پورا محلہ مسلمانہ دا ہے۔ تو کیا فجر دے وقت مسجد دس دی ہے کہ سارے مسلمان بستے ہیں؟ تو پھر تو اتھے نظر نہیں آ رہا جتھے وہ دیکھنا چاہتا سی۔ تو اللہ تے ایمان تے ادو ہوئے گا نا جدوں تو اتھے نظر آئیں گا جتھے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن تے ایک سوال کر دیں۔ اے قرآن اے دس، اسی جدوں بازار بھی چلیے، رستے چلیے تو رب سانو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وہ تینوں اس رنگ وچ دیکھنا چاہتا ہے، تو چلدا ہوویں تے نظراں جھکیاں ہونیاں چاہیے۔ اور کوئی دکان ایسی نہیں، کوئی فلماں دا پوسٹر ایسا نہیں، کوئی لڑکی پاویں برکے چ لڑکا کیوں نہ ہووے اسی جنوں کور کے اگے نہ جائیے۔ وہ چاہتا ہے تیریاں نظراں چکیاں ہونیاں چاہیے۔ اے قرآن رات پہ گئی نیند بھی نہیں آ رہی، اے دس اللہ اگر اسی راتی جاگئے تو کیسا سانو دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تیری رات پھر اس حال وچ بسر ہوئے، کدی قیام وچ ہوئے کدی سجدے چ ہوئے۔ اور سانو نیند آئی بھی ہوئے تو اسی جب تک موبائل تے کوئی گندا کلپ نہ دیکھیے اس وقت تک سوندے نہیں۔ فجر دے قریب جا کے تو ٹی وی بند ہوندے نے، فجر دے قریب صدر جا کے دیکھ لو 4 بجے تک تقریباً فوڈ سٹریٹ کھلی ہے، اور جدوں او دے کولو منگن دا ٹائم ہے ادوں نیند آ گئی۔ اے قرآن اساں نے زندگی گزارنی ہے، اے دس رب سانو کس رنگ وچ زندگی گزارنا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تواڈے تے رنگ صرف سونے محمد دا دیکھنا چاہتا ہے۔ محبوب دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ تو جس طرح وہ دیکھنا چاہتا ہے اسی ایسے نظر نہیں آ رہے۔ آج ساڑھے شادیاں دے معاملات دیکھ لو، ولیمے دے معاملات دیکھ لو، مہندی دے معاملات دیکھ لو، جو خالص ہندوؤں دیاں رسماں سن وہ اسی اپنی زندگی چ لے آئے۔ اور پھر ایک بدبخت جدوں کیا جاندا ہے نا بیٹی دی شادی کیوں نہیں کردا، بیٹے دی کیوں نہیں کردا، تو کہندا ہے جی کی کرا نکاح مشکل بڑا ہو گیا ہے۔ میں کہنا ہے بکواس کرنا ہے، رسماں اپنیاں پوریاں کرنیاں، چسکے اپنے پورے کرنے اور بدنام اسلام نو کرنا۔ نکاح اس دنیا چ واحد وہ چیز ہے جو 14 صدیاں پہلے بھی مشکل نہیں سی تھی، آج بھی مشکل نہیں، پر شرط وے انج کر جویں میرے محمد کریم نے حکم فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی اسی اپنے اللہ کو لو اور اللہ تے ایمان لے آن واسطے صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی۔ فرمایا صرف چند لمحے بیٹھ کے روز سوچیا کر کہ میرے رب نے میرے تے احسان کتنے کیتے ہیں۔ جدوں تو روز او دے احساناں نو یاد کرے گا نا تیرا دل کرے گا میں او دیاں مننا، کیونکہ جو تہاڈا محسن ہوئے نا پھر اس دی بات منن تے دل کردا ہے، او دے نال پیار کرن تے دل کردا ہے۔ تو جدوں احسان یاد کرو گے
اللہ نے کتنے احسان کیے، لیکن تو ایک احسان بھی یاد نہیں رکھیا۔ جدو اللہ دے احسانات یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے۔ چند لمحے صرف اس بندے کول بیٹھ کے دیکھو جیڑا صحیح سن نہیں سکتا، تیرا شکر کرن تے دل کرے گا میں آہستہ جی آواز بھی سن لینا ہے۔ چند لمحے اس بندے کول بیٹھ کے دیکھو جیڑا دیکھ نہیں سکتا، تیرا شکر کرن تے دل کرے گا کہ میرے رب نے مینوں دو دو اکھاں دتیاں ہوئیاں نے۔ ایک بزرگ اپنی ابتدائی زندگی دا واقعہ لکھ دے ہیں، فرماندے نے کہ میں بہت غریب سا، ایک کمرے دا میرا مکان سی، اودے وچ ہی ایک طرف چھوٹا جا کچن بنیا سی، یعنی ایک طرف چولہا رکھیا ہویا سی، 6 میرے بچے سن، ایک میری بیوی، 8 بندے اسی ایک کمرے چ رہندے سن۔ میں ایک دفعہ اپنے پیر صاحب کول چلا گیا، جدوں پیر صاحب کول گیا کچھ دیر بیٹھا تو میں نے عرض کیتی حضور کوئی ایسی دعا کوئی ایسا وظیفہ دیو میں پڑھیا کرانا تو مینوں کچھ پیسہ مل جائے، میں مکان اپنا 1-2 کمرے اور بنا لوں۔ ہن بچے 6 نے، اسی کمرہ ہے تو بڑا لیکن ایک کمرے وچ گزارا مشکل ہو گیا۔ ویسے بھی انسان جوں جوں بڑا ہوندا ہے نا تے اودی ہوس بڑھدی جاندی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا کچھ دیر بیٹھو، میں کچھ استخارہ کراں گا تے جو مناسب وظیفہ ملے گا تانوں میں دساں گا، بیٹھو تھوڑی دیر۔ کہندے نے میں کونے چ بہ گیا، پیر صاحب اپنے وظائف وچ لگ گئے۔ چند لمحے گزرے، باہر دروازے تے نا ایک لینڈ کروزر گڈی آ کے رکی، آدمی گڈی چوں نکلیا جس دا وضاقتہ، جس دے کپڑے اور جس دا انداز دستا سی کہ بہت امیر آدمی ہے۔ پیر صاحب کو لا کے بیٹھا نا تو سسکیاں لے کے رون لگ پیا۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا کیوں روندے ہو، کوئی بات دسو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا حضرت جی میں اتنا دولت مند ہاں کہ مینوں خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنا میرے کول مال ہے۔ میں 2 کنال دی کوٹھی بنائی، اور بھی بہت سارے مکان نے، لیکن اپنی جو ذاتی کوٹھی بنائی 2 کنال دی، وہ زمین صرف اتھو دیئے، باقی وہ جو کچھ لگا ہے نا آرائش واسطے وہ سب کچھ باہروں منگایا، اٹاں اتھو لیاں نے، اور اس تو بعد ٹائل بھی باہروں منگائی، بیسن ہر چیز باہر دی امپورٹڈ لگائی۔ پیر صاحب کیا پتر انہاں گلاں دا مینوں دسن دا کی فائدہ، تو مطلب دی گل دس۔ تو کہنے لگا پیر صاحب مطلب دی گل لے میں 2-3 فیکٹریاں نے انہاں دا مالک ہاں، لیکن ظاہر ہے میں راتی گھر آنا ہوندا ہے، میں 4 شادیاں کیتیاں نے لیکن میری اولاد کوئی نہیں، دل کردا ہے میں گھر وڑاں نہ تے کوئی تے دوڑ کے مینوں سینے لگ کے ابا آکھے۔ ایک زمانہ سی خواہش سی با پتر ہی ہوئے، ہون حضرت کوئی وظیفہ دے دیو، اللہ بیٹی ہی دے دے، بیٹی مل جائے، کوئی تی ہوئے نا جو مینوں ابا کہے، کوئی تی ہوئے جو فرمائش کرے کہ اج واپسی تے یہ چیز لے کے ہمیں۔ وہ بزرگ کہندے نے کہ میں وہ دی بات سنی نا تو میں اٹھیا اور باہر چپلیاں پان لگ پہ اپنیاں۔ تو پیر صاحب نے کہا پتر تو کدھر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر رک، میں تنوں وظیفہ دینا ہے، تعویذ بھی دینا ہے۔ تو میں دروازے کھڑے ہو کے کیا حضور بڑی مہربانی، اتنا دولت مند جس ایک میوے واسطے پیا ترسدا ہے نا، رب نے میرے گھر بغیر منگے 6 میوے دیتے ہوئے نے، مینوں قدر ہی نہیں کہ میرے تے رب نے کتنیاں نعمتاں کیتیاں نے، میں تھوڑے مکان دا پیا رونا ہے، میں پہلے جا کے اس نعمت دا تے شکریہ ادا کر لواں۔ دولت والا ترسدا پیا ہے اور میرے گھر انہیں بہاراں کھلائیاں ہوئیاں نے۔ تو حضرات گرامی اسی شکر دا جذبہ ہی نہیں رکھے، تو جدوں اودیاں نعمتاں یاد کران گے، اودے احسانات یاد کران گے، اور اس تو بعد جدوں اودیاں نعمتاں یاد کرو، احسانات یاد کرو، تو صوفیاء فرماندے نے پھر اے سوچو کہ او ساڈے کولو چاہندا کی ہے۔
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ تو رکشے تو اترے تو پیسے 3 روپے سن بندے رکشے آلے دے، میرے کول 5 دا نوٹ سی تو میں 5 دیتے تھے، دے کول ٹوٹے نہیں سن، تو کہندا تسی تھوڑی دیر انتظار کرو تو میں کسی دکان تو نا 2 روپے لے کے آنا ہے۔ تو پیر صاحب نو جلدی سی کہن لگے پتر کیوں؟ میں کیا جی دے کول نا ٹوٹے کو نہیں، میں 5 دیتے نے تے وہ کہندا میں دکان تو لے آنا ہے۔ تو پیر صاحب آکھیا پتر چھڑ دے چڑھ، تو ہی کیڑا اپنے کولو دینے نے، رب دے دتے وچوں دینے نے نا، تو کیڑا اپنے کولو دینے نے، رب دے دتے وچوں ہی دینے نے نا، تو انہوں دے چڑھ رب واسطے، رب تنوں اور عطا فرما دے گا۔ لیکن پتہ جی اسی سپر سٹور تے جا کے جدوں شاپنگ کردے ہیں نا تے پھر کدی نہیں آکھیا با 2-4 روپے سستی کر دیو، وہ تے بڑے امیراں دیا دکاناں نے، لیکن غریب بڈھا کیلے دا وہ چھابڑا سر تے چک کے جا رہے ہیں، انہیں آکھیا میں 80 دا دینا درجن، تے تو آکھیا نہیں میں تے 60 دینے نے، ظالمہ اتھے 100 بندے سن، اتھے 100 بندے سن نا، وہ 80 پہ دیندا سی، تو 100 دے دے، غریب نال تعاون ہو جائے گا۔ لیکن تو امیران دا پیسہ پیا بدانا ہے، تو امیران دا بینک بیلنس پیا بدانا ہے، تو سپر سٹور تو میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوئے سپر سٹور دا مالک کے جو مکمل ایمانداری نال، ورنہ جنہوں وہ کلو کر کے بیچ دینے وہ کلو نہیں ہوتا، وہ لازمی ڈنڈیاں ماریاں ہونیاں نہیں ہونا نہیں، کیونکہ پیکٹ بنے نہیں اور اسا اتھے کیڑا کنڈا پیا جتھے تول کے لے ہونے، کیونکہ اسا لوگاں نو دسنا ہے اسی او اتھو لینے ہیں جتھو امیر شاپنگ کر دیں۔ یہ مہنگائی دا رونا رون والے اگر محلے دی کسی غریب دکاندار کو لو سودا لے کے دیکھ لین انہوں کتنے 1000 روپیہ مہینے دی بچت ہو جائے گی، ادھر سستا ملے گا مگر مہنگا۔ او بھئی اللہ تیرے کو لو کی چاندہ ہے؟ کدی یہ بھی سوچ میرا رب صرف ایک چیز چاندہ ہے، میں دنیا دی ہر نعمت تینوں دیتی، بس تیرے وجود تے محمد دی غلامی دا اثر نظر آنا چاہیے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، رسول نال پیار، رسول تے ایمان لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے نا بالکل جس طرح سورج روشن ہے نا اس طرح روشنی کر کے دس دیتا، من تارک سنتی فلیس منی، جنہیں میری سنت نو چھوڑے آؤ دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ سنت ایک نہیں عمل کر دے تے نبی دے غلام بننے دی کوشش کر دے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ جذباتی نعرہ جدوں مار دیاں تو گلے پھاڑ دینے ہاں، لیکن انہوں غلامی رسول وچ موت قبول ہے، نماز قبول نہیں۔ غلامی رسول وچ ماں باپ دا ادب قبول نہیں، غلامی رسول وچ ناراض بھائی نال صلح قبول نہیں، غلامی رسول وچ پورا ناپ تول کر کے مال بیچنا قبول نہیں، غلامی رسول وچ رشوت چھوڑنا قبول نہیں، غلامی رسول وچ سود کولو بچنا قبول نہیں۔ اسی اتنے ظالم ہیں، نبی فرماندے نے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا بھی جہنمی، دین والا بھی جہنمی، اسی جہنم جان واسطے تیار مگر رشوت چھوڑے واسطے تیار نہیں۔ اپنے نبی نال تعلق ہی ساڈا نہیں رہا، ایمان مکمل ہی نہیں ساڈا۔ دیکھو ایک واقعہ عرض کر کے تو میں تیسری چیز وال، کیونکہ دعا دا وقت بھی قریب ہے اور جتنا میں آگے بڑھاں گا دکھڑے اتنے زیادہ ہوتے جان گے، کیونکہ میرے کو روایتی انداز ہے نہیں نہ روایتی سوڑا نہیں، میں لگا سکتا ہے سارا کچھ آندا ہے، ورچ کلنجن بابچی اسی ہور بوٹیاں بھی جان دے ہاں، سانو ساریاں او طریقے ہوندے نے با لوگاں دیاں جیباں کنج خالی کرائیاں جاندیاں نے، لیکن اسی نوکری کملی والے دے کر دے ہاں۔ کرونا وچ جے نبی نے سانو بھوکا نہیں رہن دیتا نا تے عام دناں وچ بھی نبی سانو کدی بھوکا نہیں رہن دیندے، تو میرا یہ مزاج نہیں کہ میں طبیعتاں راضی کر کے۔ تو حضرت سعد حضور دے غلام نے
کتاباں چاہتا ہے کہ سعد دا اپنی ماں نال پیار ایک مثالی پیار سی. اسلام قبول کرن تو پہلے عرب دے معاشرے چ نا ایک مثال دیتی جاندی سی کہ سعد اپنی ماں نال بڑی پیار کردا. رات ادھی ہوندی سی اور ماں کہندی سی دن نے تو سعد کہندا سی دن ہے، اور دن دے اجالے چ اگر ماں نے کہنا نا رات ہے تو سعد نے کہنا رات ہے. ایک دفعہ رستے وچ سعد دی حضور نال ملاقات ہو گئی. اللہ نے کرم فرمایا، دل دی زمین جدوں نرم ہوئی تو اسلام دا بیج اس نے اپنی فصل نکال دی. سعد نے کلمہ پڑھ لیا. آگ دی طرح ایک گل، جس طرح اگ پھیل دی ہے نا، اس طرح ایک گل پھیلی اور سعد دے علاقے پہنچی، گھر وچ پہنچی. پورا گھر کفر دے زنگ نال زنگیا ہویا ہے. گھر والے بڑے پریشان ہو گئے کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا تو ماں نے کیا فکر کیوں کر دے ہو؟ آ لوے تو انہوں پتہ ہے نا جو میں آکھاں گی انہیں تو وہی کرنا ہے، میں کہنا ہے چھوڑ کلمہ انہیں چھوڑ دینا. شام پہ جناب سعد گھر آئے تو ماں نے بڑے سخت لہجے نال پوچھیا کہ میں سنیا تو کلمہ پڑھے آئے ہیں. تو کیا اماں میں جھوٹ ویسے بھی تیرے نال نہیں سا بولدا، تے ہن تے کلمہ ہی میں اس سونے دا پڑھ لیا جیڑا سچ لے کے آیا ہے، تے ہن جھوٹ بالکل ہی نہیں بولاں گا، تو سچ سنے ہے میں کلمہ پڑھ لیا. والدہ نے کیا کہ بس اگلا سانس آن تو پہلے پہلے ایک کلمہ چھوڑ دے، میرا حکم ہے. اس زندگی دا پہلا موقع سی کہ ماں نے حکم دیتا اور سعد نے کہ اماں کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا چھڈن واسطے نہیں پڑھیا. اس زندگی دا پہلا جواب سی جو ماں نے بیٹے کو لو سنیا کہ انہیں انکار کیتا ہے، میں کلمہ نہیں چھڑنا. ماں کمرے چوں نکلی باہر سین وچ آ کے بہ گئی. کیا پتر ہن تے رات ہے نا، لیکن اے ہڑتال ہے، اے میرا دھرنا ہے، ہن میں ایتھے بیٹھی ہوں. دن سورج دی گرمی اور عرب دی سخت دھوپ دے اندر بھی ایتھے بیٹھاں گی، آندھی آئے پھر بھی ایتھے بیٹھاں گی. بھوک ہڑتال بھی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ ایتھوں اٹھنا ہے، اس وقت تک جب تک تو کلمہ نہیں چھڑے گا. سعد نے کیا اماں ضد نہ کر، ایک کلمہ ہونا نہیں چھوڑیا جائے. ماں نے کیا میں بھی تو دیکھ دی ہاں کہ تو کتنا پکا ہے. ایک دن گزریا، نہ سعد دی ماں اٹھی نہ انہیں کھادا نہ پیتا. دوسرا دن آیا، پانی بھی نہیں پیتا، کھادا بھی نہیں، اور کمزوری سو گئی، جسم بھی ضعیف ہے. اکھاں کے اندھیرا آیا، ماں نہ بیٹھی سی تو نیچے گری. سعد قریب آئے، ماں نو پکڑ کے تی ادا سر اپنی چولی چ رکھیا اور سعد نے کیا ماں اگر پیاس دی وجہ تو تیری جان نکلی تو بڑی تڑپ تڑپ کے مرے گی اور میں نو دکھ بڑا ہوئے گا. اگر بھوک دی وجہ تو تیری جان نکلی تو بڑی مشکل نہ نکلے گی. اگر موسم دا تغیر و تبدل تینوں بیمار کرے گا تو بڑی تکلیفاں نال مرے گی. اے اماں سخت تکلیف نال تیری جان نکلے اور میرا رب تینوں 100 جانا دے وے، ہر جان تکلیف نال نکلے، نکل جائے پر میں محمد دا دامن نہیں چھڑنا. پر میں ہن سونے محمد دا دامن نہیں چھڑنا. تیرے نال پیار بھی بڑا ہے پر اماں ہن رب دا نور مینوں مل گیا ہے، ہن سچے رب دا پتہ مینوں مل گیا ہے. اے اماں ہن میں سونے دا دامن نہیں چھڑنا. اور اج اسی اسی آقا دا دامن چھوڑ کے بیٹھے. ساڈیاں خوشیاں نے تو دین نظر نہیں آ رہا، معاملات زندگی نے تو دین نظر نہیں آ رہا. شادی تے کارڈ چھپیا ہے، ان نکاح من سنتی لکھیا ضرور ہے مگر پوری شادی چ سنت ایک جگہ تے بھی نظر نہیں آ رہی. حضور نال ایسا تعلق ہونا چاہیے، امام الانبیاء نال ایسا پیار ہونا چاہیے. اج ساڈے اندر وہ پیار نظر ہی نہیں آ رہا. تے جنہاں نوں وہ پیار مل جاوے، وہ داتا صاحب ہون یا خواجہ صاحب یا میرے علی ہون، کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی اللہ دا پیارا، کوئی بھی نبی دا عاشق، وہ کالا بلال جنہوں عرب والے قریب نہیں بین دیندے، اج بلال دا نام آوے تے پیران دے سر بھی ادب نال چک جاندے نے، سید بھی انہاں دا احترام کردے نے. کیوں؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। तीसरी बात कुरान दे नाल अपना ताल्लुक। हुण कुरान नाल कैसा ताल्लुक होना चाहिए? मैंने कुरान करीम दा जो मुताला कीता, कुरान नूं पढ़िया, कुरान नूं कैसा पढ़ना है, इहदे मुतल्लक मैनू अल्लाह दे 3 हुक्म मिले। मैं तालिब इल्म हां, हो सकता है उलमा ने कोई चौथा हुक्म भी पढ़िया हो, लेकिन मैंने जो मुताला किया है, क्योंकि कुरान का एक कमाल है, कुरान नूं जदों पढ़ोगे तो एक नई चीज अता फरमा देगा। क्योंकि मेरा रब कुरान दे अंदर वो ताजगी रखी। खुद मेरे आका फरमाते ने कुरान दे मज़ामीन बोसीदा नहीं होंदे, ये जदों पढ़ो तो समझ लगती है गल तो पहले कभी पढ़ी ही नहीं सी। कुरान हर दफा एक नई लज्जत देंदा है, हर दफा एक नया इल्म देंदा है, हर दफा एक नई चाशनी देंदा है। तो मैनू 3 हुक्म मिले। पहला हुक्म जो अल्लाह ताला ने फरमाया, यतलूनहु हक्का तिलावत ही, कुरान ऐसा पढ़ो कि तिलावत दा हक अदा कर दियो। वक़्त मुतहम्मल नहीं कि मैं इस बात ते बहस करा कि कुरान दी तिलावत दा हक अदा करने वास्ते कितनियां चीज़ां जरूरी ने। वक़्त मुतहम्मल नहीं, एक लंबी बहस है, वो फिर किसी मौके ते अर्ज करांगा। सिर्फ इतना अर्ज कर दिया कि कुरान दी तिलावत दा हक हजरत उस्मान गनी नूं देखो, हर रोज 2 रकत नफल विच कुरान पूरा पढ़ते हैं। हजरत उबई बिन काब हुजूर दे सहाबी ने हर रोज 2 रकत नफल विच कुरान पढ़ते हैं। हजरत सालिम एक गरीब गुलाम सन, जिन्होंने हुजूर दे सहाबी ने खरीद के आजाद किया, और इन्होंने कुरान पढ़िया। गरीब तरीन लोग सन मदीना पाक दे गरीबां विचों सालिम, लेकिन सैयद आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने सालिम रात दे वक्त मस्जिद विच कुरान पे पढ़ते ने और आवाज हुजरा विच आ रही है, तो नबी पाक ने सुनिया तो हुजूर इस तरह हाथ बुलंद करके फरमांदे ने, अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी उम्मत विच सालिम जैसे कारी रखे ने। एक गरीब आजाद करदा गुलाम दे कुरान पढ़न ते मेरा नबी शुक्र अदा कर रहा है। अगर कुरान दा शुक्र अदा करना होंदा देखना है तो इमाम हसन दा फरमान पढ़ो कि साडे घर अम्मी फातिमा दाणियां नूं आटा बनाने वास्ते चक्की दे अंदर डाल दियां ने, हाथ नाल चक्की चलती है, जुबान नाल कुरान पढ़िया जा रहा होंदा है, और रोटी पकाई जा रही है, कुरान पढ़िया जा रहा है, सानू खिलाई जा रही है, कुरान पढ़िया जा रहा है। असा भाइयां भैणां ने सोना है तो लोरियां बे रब दे कुरान दी आयात दियां दित्तियां जानियां ने। और अगर कुरान दी तिलावत दा हक अदा होंदा देखना है तो करबला दा मंजर देखो, मैदान करबला है, तर जमीन ते है, सर नेज़े ते भी कुरान पढ़ के दस रहा है कि इसकी तिलावत दा हक इस तरह अदा किया जाता है। तो पहला हुक्म यह है कि इस तरह पढ़ो कि तिलावत दा हक अदा कर दे। और मैंने सहाबा किराम या अहले बैत की जिंदगी ते जो मुताला मेरे को, मैं तालिब इल्म हां, उस विचों पता चलिया कि सब तो कम कोई सहाबी कुरान की तिलावत करते ने तो एक मंजिल रोज पढ़ते हैं। जिहड़ा एक मंजिल रोज पढ़े वो हर हफ्ते खत्म करता है, यानी महीने में 4 खत्म होते हैं। और अगर एक महीने थोड़े दिन ज्यादा आ जान तो ज्यादा पढ़िया जाता है। तो कम अज कम एक मंजिल रोज पढ़ते हैं। तो इस तरह पढ़ो कि इसकी तिलावत दा हक अदा करो। अगर ऐसा नहीं तो दूसरे नंबर पे हुक्म में फरमाया फकराऊ मा तयस्सरा मिन्हु, जितना आसानी नाल पढ़ सको इतना पढ़ लो, जितना आसानी नाल पढ़ सको। 1 सिपारा पढ़ लो, अद्धा सिपारा पढ़ लो, 1 रकू पढ़ लो, चाहे 2-3 आयात ही पढ़ो, मगर जरूर पढ़ो रोजाना भी बुनियाद पे। मेरे आका करीम की हदीस हुजूर फरमाते ने ओ ज्यादा अमल जो 2 दिन करिए तो फिर बंदा छोड़ देवे, उस नालों बेहतर है थोड़ा जिहा कर मगर मुसलसल कर, रोजाना कर। 12 रकत तहज्जुद पढ़ने नालों बेहतर है कि तू 1 दिन 12 पढ़े ने, 4 दिन पढ़े कोनी, तू सिर्फ 2 पढ़ ले मगर जरूर पढ़।
تو فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا آسانی نال پڑھ سکو، ایک آیت ہی پڑھ لو مگر روزانہ پڑھو۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اگر پڑھ بھی نہیں سکتے تو کسی جگہ تے جو پڑھ رہے ہیں انہوں ادب نال سن لو، میں پھر بھی رحم کر دیاں گا۔ صرف سن لو ادب اور احترام دے نال، پھر بھی رحم کر دیاں گا۔ تو حضرات گرامی آج اسی سن واسطے بھی تیار نہیں۔ اللہ اس محفل نو قبول فرماوے، اللہ اسد بھائی اور انہاں دے پورے خاندان نو اپنی رحمت دا حصار عطا فرمائے، انہاں دے بزرگاں دی قبر منور کرے۔ اگر دوران گفتگو زبان تو کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔